بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح تعامل کے ایک اور سبق لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع الثامن پڑھی تھی، النوع الثامن مکمل کی تھی۔ النوع الثامن کے اندر اسم عدد، کم، قضا اور قائم کا بیان تھا۔ آج ہمارا سبق النوع التاسع کے بارے میں ہوگا۔ النوع التاسع کے اندر اسماء افعال کا بیان ہوگا۔ اب اسماء افعال کیا ہیں اس کو جانتے ہیں آج کے سبق کے اندر۔ خلاصہ اس نوع کا یہ ہے کہ یہ نوع نوعی ہے، ذات اس کی اسم ہے، تعداد میں یہ نوع ہے، یعنی تعداد میں یہ زیادہ ہے لیکن نوع مشہور و معروف ہے، اس لیے نوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ امر حاضر کے معنی میں جو ہیں وہ کل 6 ہیں اور فعل ماضی کے معنی میں جو ہیں وہ کل 3 ہیں۔ عمل ان کا یہ ہے کہ جو امر حاضر کے معنی میں ہوتے ہیں وہ 6 اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں بنا پر مفعولیت کے، اور فعل ماضی کے معنی میں جو 3 ہیں یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں بنا پر فاعلیت کے، یعنی امر حاضر کے بعد جو اسم آئے گا وہ ان کے لیے منصوب ہوگا، مفعول بھی ہوگا، اور آخری ماضی کے بعد جو اسم ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا اور وہ اس کا فاعل ہوگا۔ تو یہ اس پوری نوع کا ایک خلاصہ ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ امر حاضر کے معنی میں جو ہے وہ 6 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہیں دونکا بمانی خذ، دوسرا ہے بلہا بمانی دا، تیسرا رویدن بمانی امہل، علیکا بمانی الزم، حیا حل بمانی ایتی، ہا بمانی خذ۔ تو اب دیکھیں یہ جو دونکا ہے، دونکا خذ کے معنی میں ہے، یعنی اب ہم یہاں خذ کا ترجمہ کریں گے، خذ بمانی پکڑنا، پکڑ، اور بلہا بمانی دا چھوڑ دے، رویدن بمانی امہل مہلت دے، علیکا بمانی الزم لازم پکڑ، حیا حل بمانی ایتی آجا، ہاں بمانی خذ بمانی پکڑنے کے آئے گا۔ تو اب دیکھیں یہ دیکھنے میں تو بظاہر اسم ہے لیکن یہ فعل کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں وہ 3 ہیں، ہیہاتا بمانی بعودہ، شتانا بمانی افترقا، اسی طریقے سے سرعانہ بمانی سرعا۔ ان کا ترجمہ بھی فعل ماضی والا کریں گے۔ اس میں جو ہا ہے، ہا اس میں فعل بمانی خذ کے جو آتا ہے، اس لیے کہ ہا تنبیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، ہا منادہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہ ہا جو اس میں فعل بمانی خذ کے استعمال ہوتی ہیں جس کا اس نوع کے اندر بیان ہے، وہ جیسے ہا زیدن اے خذ زیدن، ہا کاف خطاب کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے جیسے ہا کا زیدن، ہا میم کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے جیسے ہا امقرؤ کتابیہ۔ اسی طریقے سے ہا کو ہم 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہا کے الف کے بعد جو حمزہ ہے یہ والا، اس حمزہ کو ہم ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں ہا، اور ہا کے بعد جو حمزہ ہے اس کو مکسور بھی پڑھ سکتے ہیں ہا ای، اور ہا کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس کو مفتوح بھی پڑھتے ہیں ہا آ۔ تو یہ 3 طرح سے ہم اس کو ہا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو اسماء افعال ہیں، اسماء افعال کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ذکر کی ہے کہ اسماء افعال کی ذات تو اسم ہے لیکن عمل میں یہ فعل ہے، چونکہ یہ فعل والا عمل کرتے ہیں اس لیے ان کو اسماء افعال کہتے ہیں۔ اور نحویوں کے ہاں جب ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں اسم کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، تو یہاں بھی یہ مانن فعل تھے اور لفظاً یہ اسم تھے تو اسماء افعال ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اسماء افعال کے کچھ اور بھی احکامات ہیں، قواعد ہیں، ان میں ایک یہ کہ یہ مضاف واقع نہیں ہوتے کبھی بھی، دوسرا یہ کہ ان کا معمول مقدم نہیں ہوتا، ان سے ہمیشہ ان کا معمول مؤخر ہی ہوگا، مقدم نہیں ہوگا، ان کے جواب میں فعل مضارع منصوب نہیں ہوتا، اور ان کا جن کے اوپر تنوین ہوگا تو وہ نکرہ ہوگا ان میں سے، اور جن کے اوپر تنوین نہیں ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا۔
تو یہ اسماء افعال کے بارے میں ہم نے آج اس کا پوری نو کا خلاصہ پڑھا کہ اسماء افعال کل 9 ہیں، ان میں سے 6 امر حاضر کے معنی میں ہیں اور 3 فعل ماضی کے معنی میں ہیں۔ اور جو امر حاضر کے معنی میں ہیں تو وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں بنا بر مفعولیت کے، اور جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں تو وہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں بنا بر فاعلیت کے۔ اور پھر ہا کے بارے میں بتایا کہ ہا کے اندر 3 لغات پڑھ سکتے ہیں، ساکن ہا، اور اس کے حمزہ کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں ہا، اور اس کے حمزہ کو مکسور بھی پڑھ سکتے ہیں ہا ای۔ تو اس پوری نو کا خلاصہ آج کے سبق میں ہم نے بیان کر دیا ہے، اور اگلے سبقوں میں ہم اس کی عبارت کو حل کریں گے اور اس کی تراکیب اور ترجمے کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔